بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم کے ذیل میں باب تنزیہ الصوم، صاحب مشکات نے اس باب کا نام رکھا ہے تنزیہ الصوم۔ لفظی معنی ہوتا ہے روزے کو پاک رکھنا، اور مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رکھنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھا مگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی باتوں پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ صرف ظاہر بین ہیں کہ بس روزہ نام ہے کھانے پینے اور خواہشات نفس سے رکنے کا۔ ٹھیک ہے کہ روزے کی باڈی یہی ہے، روزے کا جسم یہی ہے، مگر اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم پر درجہ اولا لازم ہے روزے کی وجہ سے۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ روزہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عوام کا روزہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عموم سارے جہان کے لیے ہے، اور عوام کا روزہ کیا ہے کہ بندہ کھانے پینے اور خواہشات سے بچتا ہے۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے خواص کا روزہ، خاص کی جمع ہوتی ہے خواص، کہ بندہ تمام اعضاء اور حواس اور لذتوں اور حرام اور مکروہ شہوتوں سے رکا رہے، بلکہ مباحات کے انہماک سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ تیسرا روزہ ہے اخص الخواص کا، کہ اللہ کے سوا ہر شے سے دور ہو جائے، یہ اولیاء اللہ کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، درا حالانکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، مگر یہ بھی فرماتی ہیں کہ اپنی شہوت و حاجت پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آقا نامدار علیہ السلام کر لیا کرتے تھے، مگر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے میں حضور کی برابری کون کر سکتا ہے۔ تو خاص طور پر جوان حضرات جن کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قریب گئے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں معاملے کے اندر آگے چلے جائیں اور معاملہ ہم بستری تک چلا جائے، تو اجتناب اور پرہیز کرنا لازم ہوگا۔ اگر ایسا خدشہ نہ ہو تو محض بوس و کنار کی حد تک شرم اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، چونکہ سرکار دو عالم کا اپنا عمل ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ لیتی تھی جبکہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے، یعنی ماہ رمضان کی راتوں میں آپ اپنی بیویوں کے قریب جاتے تھے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ممانعت جو ہے وہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے روزے کی حالت میں۔ جب روزہ ختم ہو گیا تو یہ پابندی بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے، یعنی اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر انسان کو غسل کرنے کا ٹائم نہ ملے تو وہ روزے کو ناپاکی کی حالت میں شروع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ رات کو غسل لازم ہوا اور نہانے کا وقت نہیں ملا، اور صبح جب اٹھا تو بس سحری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، اب وقت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ نہا سکے، تو علماء احناف یہ کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے کلی وغیرہ اور ناک میں غرارے یہ اچھی طرح کر لے اور کھانا کھا لے، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، تب بعد میں نہا لے اور نہا کر اپنی نماز کو پڑھ لے، تو اس کے اندر روزے پہ کوئی خلل نہیں آتا ہے، روزہ ٹھیک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ہی لگوائی. یہ جس کو آج کل آپ حجامہ کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، حجامہ، وہ چھوٹے چھوٹے کپ باڈی پہ رکھتے ہیں اور کٹ لگا کے خون وغیرہ، بیماریوں کے علاج کا ایک طریقہ ہے جو سرکار کے زمانے کے اندر بھی تھا. حجامہ اس کو بولتے تھے. پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں. تو سرکار یہ لگوایا کرتے تھے. حالانکہ آپ حالت احرام میں ہوتے تھے، یعنی حالت احرام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حجامہ والا علاج ہے یہ کروا لیا کرتے تھے. مگر علماء کہتے احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ بال نہ ٹوٹے، چونکہ احرام والے پر بالوں کا بھی جان بوجھ کے توڑنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور سرکار روزے کی حالت کے اندر بھی یہ سینگی لگوا لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر خون باڈی سے نکل آئے تو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس طرح کوئی یہ سوال پوچھے کہ جناب کسی کو بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو بوتل روزے کی دے آتے ہیں، ویکنس ہو جاتی ہے، کمزوری کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، پھر تو کہا جائے گا کہ بھی چھوڑ دو، نہ کرو. لیکن فی نفس ہی خون کے باڈی کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سرکار دو عالم کی حدیث پاک یہی بتا رہی ہے کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، حجامہ کے اندر باڈی سے بلڈ کو نکالا جاتا ہے اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی اس سے روزے پر خلل نہیں آتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھا پی لیا، اس کو یاد نہیں رہا، بے ساختہ پانی اٹھایا گلاس پی لیا، یا کچھ کھانا پڑا تھا وہ کھا لیا، تو فرمایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، یہ نہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا. یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. خدا نے جو بھول طاری کر دی بس یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، اس میں وہ روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں اور روزے کو جاری رکھے گا وہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں بڑی دلچسپ ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا اور میں نے اپنی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی بڑا گناہ کر لیا. ہلاک ہو گیا کا معنی یہ ہے کہ میں نے گناہ کر لیا. اور ظاہر ہے دیکھیے صحابہ کرام گناہ کو تباہی سمجھتے تھے. وہ جو لفظ بول رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یعنی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اور گناہ تو برباد کر دیتا ہے انسان کو. یہ الفاظ سننے والے ان کے توجہ کرنے والے ہیں کہ وہ یہ لفظ بول رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا. ہلاک کا معنی تباہ و برباد ہو گیا. میں فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ میں نے روزے کی حالت میں یہ گناہ کر لیا ہے. تو سرکار نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے تاکہ کفارہ ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں جی میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. میں کیا تیرے پاس یہ طاقت ہے کہ تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے. میں کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. 3 طریقے قرآن نے بتائے تھے روزے کے کفارے کے: غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس ان چیزوں میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں ہے. نبی رحمت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے یہ نہیں کہا بھائی تو نے پہلے نہیں سوچا؟ ہم جیسا کوئی مولوی مفتی ہوتا، اس نے اوپر سے چڑھائی کرنی تھی، اور تو نے پہلے سوچنا تھا یہ کام کرنے سے پہلے. تو سرکار نے اس میں بیٹھ جاؤ انتظار کرو تھوڑی دیر. حضور بھی انتظار کرنے لگ گئے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا تھا، اور وہ ٹوکرا ایک پیمانہ تھا، کہتے اس کے اندر کوئی 15 سال کوئی تقریباً 60 کلو کے قریب کھجوریں تھیں، 1.5 من کے قریب کھجوریں. وہ اٹھا کے لایا. سرکار نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے سوال کرنے والا؟ وہ جس نے کہا تھا میں ہلاک ہو گیا، وہ کدھر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں. تو فرمایا آقا نے کہ یہ لے جاؤ اور مدینے کے فقراء پہ صدقہ کر دو، یعنی اس کو بانٹ دو، یہ تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب اس کا اگلا جواب سنیں. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک میرے اور میرے خاندان سے بڑھ کر فقیر ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ بات سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو سہولت دیتے جانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کے اندر احکامات جاری کرنے، کسی کو رعایت دینے، کسی کو مستثنا کرنے کا اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا تھا.
آقا کی اختیار کی طرف اشارہ ہے، وگرنہ آقا فرماتے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تم خود یہ عمل بھی کر کے آئے ہو، پھر اوپر سے کہتے ہو میرے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم کی مسکراہٹ، حضور ہنس پڑے، کہتے ہیں حضور کی ہنسی میں حضور کے دانت نظر آنا شروع ہو گئے، کہا جاؤ جا کے اپنے خاندان کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شان ہے اختیار کی، جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَيُحَلِّلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ رسول کی شان یہ ہے کہ طیب چیزیں حلال کر دیتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام کر دیتے ہیں۔ حلال و حرام کرنے کے اختیار اللہ نے حضور نبی کریم کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔